बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 2 जनवरी जुमातुल मुबारक का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। हुक्मरानों के लिए और ख़ास तौर पर बादशाह सलामत के लिए, अर्दली सरकार के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। आने वाले चंद हफ्तों में, आने वाले चंद दिनों में मुसलसल उनके लिए बुरी खबरें ही आएंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर के हालात और पाकिस्तान के बाहर के हालात जो हैं उनके फेवर में नहीं रहे। पाकिस्तान के अवाम गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और किसी भी सोसाइटी के किसी भी तबके को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तनख्वाहदार मुलाजमीन हों, किसान हों, तलबा हों, सियासी कारकुनान हों, ताजिर हों, कारोबारी लोग हों, मिल मालकान हों, कारखानादार हों या फिर आम दुकानदार, रेडीबान, सब के सब मुसीबत का शिकार हैं। यहाँ तक कि सर्दियों में जो लंडे के कपड़े ख़रीदे जाते थे और जो सर्दियों की ख़रीदारी होती थी गर्म कपड़ों की, उसमें 60 से 70% कमी आ चुकी है। लेकिन वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं अपने आप को कि जनाब बहुत मुबारक हो, मईशत जो है वो ऊपर जा रही है और महंगाई कम हो रही है और मज़ीद महंगाई कम होगी। आवाम को वो झूठी खुशखबरियाँ सुनाते हैं। एक महकमा है इदारा शुमारियात और वो उन्हीं के अंडर है। उसकी रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है और दिसंबर की रिपोर्ट आई है और मजमूई तौर पर पूरे साल की। उसमें उन्होंने बताया है कि पूरा साल जो है महंगाई हर महीने बढ़ती रही है और कौन सी चीज़ें बढ़ी हैं? फल, सब्जियां, दालें, आटा, गंदम, चावल, हर तरह के जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं और मुसलसल बढ़ रही हैं और दिसंबर में भी। और मजमूई तौर पर 5.16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया महंगाई में। ये कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है और ये 38% जो थी वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुई। 38% के बाद हर साल उसमें 5%, 6% इजाफा हो रहा है और मजमूई तौर पर यह इजाफा जो है तकरीबन 60% अब तक हो चुका है, जिसे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो ज़माना नहीं है कि आंखों में धूल झोंकी जा सके। इसलिए ये मेरे सामने पड़े हैं जी सारे के सारे रेट। देहातों में भी महंगाई हुई, शहरों में भी महंगाई हुई और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि आटा महंगा हो रहा है और किसानों से गंदम नहीं खरीदी इन्होंने। और पहले पंजाब हुकूमत और पास को फेडरल गवर्नमेंट गंदम ख़रीदती थी, कंट्रोल रेट पे ख़रीदती थी और उसके बाद फिर वो मिल मालकान को सप्लाई की जाती थी और उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल रहता था आटे का रेट। लेकिन अब ये हुआ कि गंदम जो किसान है उसका तो मुआशी कत्ल हो गया और वही गंदम अब आड़तिए जो कि स्टोर करते हैं, पहले ये हुकूमत के पास होती थी, अब ये प्राइवेट लोग जो हैं माफियाज वो उनको ज़ख़ीरा करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़, और वो अब अपनी मुँह मांगी कीमत जो है वो वसूल कर रहे हैं मिल मालकान से और मिल मालकान उसके अकॉर्डिंगली आटा बेच रहे हैं और जो कि मुसलसल महंगा हो रहा है। और जब 3800 रुपये फ़ी मन गंदम थी उस वक्त क्या रेट था? उस वक्त भी महंगाई, रोटी जो है वो महंगी तरीन थी और उसके बाद जब 2200 रुपये किसानों से गंदम ख़रीदी गई, रोटी की कीमत फिर वही की वही है, बल्कि मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। ये है अलमिया जो कि मरियम सरकार जो है पंजाब में इनके साथ जो होनी है वो शायद किसी को भी इल्म नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो नक्को नक हो चुके हैं। तो ये तो एक है जी। अगली खबर है, ज़रा वफाक बड़ी खबर ले लेते हैं, वह ज़र मुबादला के ज़खायर। जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, ज़र मुबादला के ज़खायर में जी $1 करोड़ कम हो गए हैं। मेरे सामने ये एक रिपोर्ट और पड़ी है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। और ज़र मुबादला के ज़खायर में जी $1,04,00,000 की कमी वाक़ हुई है, जबकि दूसरी जानिब बैंकों के ज़खायर जो हैं वो $2.30 कम होकर $5 अरब रह गए हैं। ये है स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो ये कहते हैं कि जनाब सब अच्छा है, हालांकि सब अच्छा नहीं है। एक और ख़बर, और वो भी एक कौमी इदारे के बारे में, PIA का तो आपको पता ही है। गैर मुतवाज़न अखराजात, पाकिस्तान रेलवे माली बहरान का शिकार और असासे भी नाकारा हो गए। 11,881 किलोमीटर जो है वो रेलवे ट्रैक है जी, उसमें से सिर्फ 7,791 किलोमीटर ट्रैक जो है वो बहाल है। 4090 पटड़ियाँ नाकाबिले इस्तेमाल हैं, 4000
90 پٹڑیاں ناقابل استعمال ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا شہر بہاول نگر جو ہے، بہاول نگر سے بہاولپور اور آگے پھر سماسٹا اور بہاول نگر سے پیچھے منچن آباد تحصیل ہے، وہاں پہ یہ باقاعدہ طور پہ انڈین بارڈر سے یہ ٹرین شروع ہوتی تھی، بہاولپور تک جاتی تھی، سماسٹا تک جاتی تھی، پھر آگے اس کو لنک کیا جاتا تھا کراچی سے اور مین لائن سے. تو ایک طویل عرصے سے یہ پوری کی پوری جو ایک ریلوے ٹریک ہے وہ سارے کا سارا بالکل فارغ ہو چکا ہے. بہاول نگر، چشتیاں، ہارون آباد، فورٹ عباس، آگے پھر بہاولپور تک یہ سارے کا سارا ناکارہ ہو چکا ہے. اور وہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن کے دفاتر ہیں اور ریلوے اسٹیشنز تھے وہ اور ان کی پراپرٹیز ہیں، ان پہ ناجائز قبضے ہو چکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ قومی اداروں کی تباہی جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صرف اور صرف سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معاملات بالکل خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں. اگلی خبر ایک اور آتی ہے کہ جی ان حالات کی وجہ سے کشمیر میں ایک احتجاج ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور پھر اکتوبر میں ایک معاہدہ ہوا اور اس میں 4-5 جو ہیں وہ کشمیری جو ہیں شہری شہید بھی ہوئے تھے، 5 تقریباً شہید ہوئے تھے، وہیں پہ ان کا نماز جنازہ ہوا تھا، تدفین ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر معاہدہ ہوا اور معاہدے میں بہت ساری باتیں مانی گئیں، لیکن اب کشمیر ایکشن کمیٹی نے دوبارہ سے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا ہے. کشمیر ایکشن کمیٹی نے امیر مقام صاحب کو خط لکھا ہے اور اس میں بتا دیا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ جو مذاکرات ہیں اس میں تعطل آ رہا ہے اور اب مزید مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی 15 ایام کے بعد اجلاس ہونا تھا، لیکن آج تک صرف 3 مہینے میں صرف 2 اجلاس ہوئے اور کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا. اس میں جو 2-3 مطالبات مین تھے، شہداء اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جانا تھا، نہیں دیا گیا. شہداء کے ورثاء کو ملازمتیں دی جانی تھی، نہیں دی گئی. FIRs اور کریکٹر سرٹیفکیٹس کا معاملہ جو ہے وہ حل کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. اور ECL میں اور PCL میں ناموں کے اخراج کا معاملہ تھا، وہ نہیں کیا گیا، بلکہ بہت سارے کشمیریوں کو ایئرپورٹس سے جہازوں سے آف لوڈ کروایا گیا اور آف لوڈ کیا گیا، جو کہ معاشی قتل کے برابر ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اب فی الوقت ہم ان مذاکرات کو روک رہے ہیں. تو دوبارہ سے مومنٹم بن رہا ہے اور سہراب برکت ہمارے جرنلسٹ ہیں، کشمیری جرنلسٹ ہیں، ان کو 36 دن ہو چکے ہیں، وہ بھی ابھی تک جیل میں ہیں اور ان کے لیے بھی کشمیر میں 1 دن ہڑتال ہو چکی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ جو لاتوں کے بوت ہیں باتوں سے ماننے والے لگ نہیں رہے. اسی لیے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو مومنٹم بن رہا ہے اور اسٹریٹ موومنٹ کا، اس میں اب جب بھی کال آئے گی اس میں کشمیر بھی شامل ہوگا، گلگت بلتستان بھی، بلوچستان بھی، پنجاب بھی، سندھ بھی، سب کے سب شامل ہوں گے اور یہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ہوگی اور اس میں مختلف طبقے شامل ہوں گے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ احتجاج نہیں رہے گا، بلکہ یہ پاکستان کے عوام کا احتجاج بن جائے گا اور یہ بڑا احتجاج ہوگا. کیونکہ اسی لیے اب 8 فروری میں ابھی دوری ہے اور اس سے پہلے 16 جنوری کو تاجروں نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے پورے ملک میں، اور دوسری جانب 16 جنوری کے بعد پھر 8 فروری ہے اور اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکیاں ابھی سے لگانا شروع کر دی ہیں اور کافی اوپنلی دھمکیاں لگا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ 8 فروری کو جو لوگ بھی پہیہ جام کرنے کی کوشش کریں گے وہ دھر لیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اور اس کا علاوہ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اور سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سے خوفزدہ نہیں، لیکن جو بندے اس حوالے سے ہل جل کریں گے ہم ان کو اٹھا لیں گے. تو یہ اس حد تک پریشان ہیں، ابھی سے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم جناب پکڑ لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست پاکستان کے دعوے دار جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں اب تنگ آ چکے ہیں اور اب احتجاج ہوا تو گولی نہیں چلے گی، یہ آپ نوٹ کر لیں. اس لیے آپ اپنی پرامن جد و جہد کو تیز کریں اور تیاری کریں، فل تیاری کریں، اور جب بھی کال آئے گی اس کال میں آپ نے رسپانس
کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ نہیں نکلیں گے گھروں سے اور پرامن احتجاج کے لیے اپنی پریزنس شو نہیں کریں گے، سڑکوں پر نہیں آئیں گے، تب تک آپ کے ووٹ کی نہ ہی عزت ہوگی، نہ آپ کی عزت ہوگی۔ تو دیکھیے اس دن کا انتظار کریں، اور اس دن سے یہ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، یہ غیر معمولی طور پہ یہ پریشان ہے کہ 8 فروری کو کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ اگر 8 فروری کو پہیہ جام ہو جاتا ہے، شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے پورے ملک میں، تو اس کے بعد پھر ان کی جو اخلاقی معمولی نوعیت کے بھی ان کی کوئی پرسیپشن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو سبوٹاج کیا جائے، اور یہ جو مذاکرات کی ایک لالی پاپ دے رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے، متحدہ اپوزیشن کو انگیج کیا جائے اور لنگر آن کیا جائے اور مومنٹم نہ بننے دیا جائے۔ لیکن اس بار بالکل مختلف نوعیت کی ہیں جی، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ٹاسک ملا ہوا ہے کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ منجھے ہوئے بیٹسمین بیٹھے ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، راجہ ناصر عباس ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، اسد کیسر ہیں، دیگر رہنما ہیں، سردار اختر میگل صاحب ہیں، سب کے سب مل کر وہ جب بات چیت کریں گے تو ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے اور کیسے مذاکرات کرنے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب سہیل آفریدی اینڈ کمپنی اور نوجوانوں کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ پہ توجہ دینی ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ مزاحمت ہو رہی ہے، بھرپور طریقے سے تحریک کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ بات چیت کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ اب ٹریپ کون ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی اور اگر لنگر آن کرنے کی کوشش کی گئی، صرف لنگر آن، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پہلے سے بھی بدتر نکلے گا، اور پاکستان کے عوام اس پوزیشن میں اب ہیں کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، کیونکہ لاہور میں سہیل آفریدی صاحب نے ان کا جو جھاکا تھا وہ ہٹا دیا ہے، اور اب ان میں کانفیڈنس آ چکا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ریاستی ادارے بھی تھک چکے ہیں، اور وہ بھی مصیبت کا شکار ہیں کہ اس کمبل سے کیسے جان چھڑوائی جائے، سوائے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔